شہر دستور اسلام آباد پر واقع یہ ہے سپریم کورٹ، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت جو انسانی حقوق کی سب سے بڑی محافظ ہے۔ اس اعلیٰ ترین عدالت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ پاکستان میں ہونے والے کسی بھی معاملے پر یہ از خود براہ راست نوٹس لے سکتی ہے، اور یہی معاملہ تھا اور یہی اختیار تھا جس کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان میں کچھ افراد نے، کچھ وکلاء نے یہ آئینی درخواست دائر کی کہ فوجی عدالتوں میں سویلین شہریوں کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، کیونکہ فوج کا جو قانون ہے آرمی ایکٹ وہ صرف اور صرف فوج کے اہلکاروں اور افسران کے متعلق ہیں، عام سویلین شہریوں کے بارے میں نہیں۔ مگر یہ درخواستیں اس وقت آئیں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد کو 9 مئی 2023 کے دن فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے کے جرم میں گرفتار کر کے فوجی حکام کے حوالے کیا گیا، اور پھر یہ بتایا گیا کہ ان کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے جائیں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک 4 رکنی بینچ نے اپنے فیصلے میں یہ قرار دیا کہ فوجی عدالتوں میں سویلین شہریوں کے خلاف ٹرائل نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کے خلاف اب وفاقی حکومت اور کچھ صوبائی حکومتیں اپیل میں آئی ہیں، اور یہ نگران حکومت ہے وفاق کی اور نگران حکومتیں ہیں کچھ صوبوں کی، اور ان حکومتوں کا یہ کہنا ہے کہ فوجی عدالتوں میں سویلین شہریوں کا ٹرائل ہو سکتا ہے۔ اگر یہ اپیلیں دائر نہ کی گئی ہوتی تو شاید یہ معاملہ کچھ اور ہوتا، مگر اب جبکہ وفاقی حکومت نے اپنے سویلین عام شہریوں کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل بحال کرنے کے لیے اپیلیں دائر کر دی ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف، تو ایک نیا تنازع یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ جو سندھ کی حکومت ہے، آیا اس نے بھی سویلین شہریوں کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے حق میں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی ہے یا نہیں۔ پہلے خبریں یہ آئی کچھ میڈیا کے ساتھیوں کی طرف سے کہ سندھ حکومت نے بھی اپیل فائل کر دی ہے، مگر سندھ نگران حکومت کے سربراہ کوئی اور نہیں، سپریم کورٹ کے ہی سابق جج جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر ہیں، جو اپنے اصول پسندی اور انسانی حقوق کے لیے دیے گئے فیصلوں کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ تنازع کیوں پیدا ہوا، کیسے پیدا ہوا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم، متی اللہ جان، ایم جے ٹی وی۔ سندھ حکومت کی طرف سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر نہیں کی جس فیصلے میں یہ قرار دیا گیا تھا کہ سویلین شہریوں کا ٹرائل بھی فوجی عدالتوں میں ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پس منظر میں بتایا، یہ 9 مئی کے فوجی تنصیبات پر پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے کیے گئے حملوں کے بعد کی کہانی ہے کہ جب آئینی درخواستیں سپریم کورٹ میں لائی گئی اور اس پہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا۔ ماضی میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی تھی، اور جو اپیل کی طرح کی چیز ہوتی تھی اس کو نظر ثانی کہتے تھے، وہی جج سنتے تھے، اور پھر صرف کچھ بہت ہی واضح یا بڑی کوئی غلطی ہوتی تھی تو سپریم کورٹ اس غلطی کو نظر ثانی میں درست کرتی تھی۔ مگر اب کی بار پارلیمنٹ نے ایک مشہور زمانہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ منظور کیا، جس کے اوپر سابق چیف جسٹس بندیال کے دور میں بڑا تنازع رہا، مگر آخرکار ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آئین اور قانون کے مطابق برقرار رکھا گیا، اور اس ایکٹ کے تحت سپریم کورٹ کے سو موٹو فیصلوں کے خلاف یا آرٹیکل 184(3) کے حوالے سے یا انسانی حقوق کے حوالے سے جو فیصلے تھے، صرف اس حد تک نظر ثانی کی بجائے اپیل کا حق دیا گیا، اور اپیل سے مراد ہوتی ہے کہ نئے جج، بڑا بینچ اور نئے سرے سے اپیل کی صورت میں ہر چیز نئے سرے سے ڈسکس ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح فوجی عدالتوں کے خلاف اب جو بلوچستان اور پنجاب کی طرف سے اور خیبر پختونخوا کی طرف سے جو اپیلیں دائر کی گئی ہیں، ان میں سندھ کا صوبہ شامل نہیں ہے۔ خبریں یہ سارا معاملہ اور یہ تنازع جو سندھ کے حوالے سے شروع ہوا، یہ شروع ایسے ہوا کہ پہلے یہاں پہ ہمارے ہی ایک ساتھی صحافی، ایک نوجوان صحافی ہیں، انہوں نے کہیں سے وہ ایک مسودہ دیکھ لیا کہ
اور کسی وکیل کے پاس، ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کے پاس، تو انہوں نے سمجھا کہ کیونکہ یہ ڈرافٹ جو ہے یہ ایک ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کے پاس ہے تو سپریم کورٹ میں بھی پہنچ گیا ہے، تو اس لیے انہوں نے اس ڈرافٹ کو، اس مسودے کو اپیل کا نام دے کے یہ خبر چلا دی کہ سندھ حکومت کی طرف سے بھی اپیلیں دائر ہو گئی ہیں۔ اور جب یہ خبر بڑے میڈیا پر چلی، بڑے چینلز پہ چلی، تو بڑے بڑے صحافیوں نے بھی اس ڈرافٹ کو، اس مسودے کو اپیل کا نام دے کر یہ خبر چلا دی کہ سندھ حکومت کی طرف سے بھی اپیل دائر ہو گئی ہے۔ مگر سندھ حکومت کی طرف سے پھر آہستہ آہستہ خبر آنا شروع ہوئی کہ انہوں نے کوئی اپیل دائر نہیں کی۔ اچھا، یہ صوبوں کی طرف سے جب اپیل دائر کی جاتی ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ جو اپیل ہے کسی بھی ایسے معاملے پہ جس فیصلے میں سندھ کی حکومت فریق خود بنی ہو یا اسے بنایا گیا ہو، تو وہ اپیل اس فیصلے کے خلاف، اگر وہ فیصلہ خلاف آ جاتا ہے صوبائی حکومت کے، تو اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ وفاقی حکومت کی منظوری سے دائر کی جاتی ہے، معذرت کے ساتھ صوبائی حکومت کی منظوری سے دائر کی جاتی ہے، وفاقی نہیں، صوبائی حکومت۔ اور صوبائی حکومت کا سربراہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، اور وزیر اعلیٰ کی ایک نگران کابینہ ہے اس وقت سندھ میں۔ تو وزیر اعلیٰ کی طرف سے پہلے ان کے دفتر کے طرف سے ذرائع سے یہ بیان آیا کہ ہم نے اپیل دائر نہیں کی، اور یہ بات درست بھی تھی۔ جب اپیل دائر نہیں ہوئی تو کیا ہم اس کو اپیل کہہ سکتے ہیں؟ کچھ ہمارے میڈیا کے دوستوں نے اس مسودے کو، اور جو وہ خبر دے چکے تھے کہ اپیل دائر ہو گئی ہے، تو اپنی غلطی تسلیم کرنے کی بجائے اور اپنی غلطی کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ وہ اپیل دائر نہیں ہوئی۔ اب وہ اپیل ہوگی تب جب وہ دائر ہوگی، مگر چونکہ ہمارے صحافی حضرات اپنی غلطی کو برملا تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو پھر خبریں یہ آنا شروع ہو گئی کہ جو سندھ کی حکومت ہے اس نے اپنی اپیل کو ڈس اون کر دیا ہے، حالانکہ اپیل تھی نہیں، وہ صرف ایک مسودہ تھا، ایک ڈرافٹ تھا، تو اس کو بھی انہوں نے کہا کہ وہ ڈس اون کر دیا ہے۔ جب وہ کبھی سندھ حکومت کی طرف سے ایک چیز آئی نہیں تھی تو نہ تو وہ اپیل تھی، نہ ہی اس کو ڈس اون کرنے کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ مگر بہرحال چونکہ غلطی ہمارے بڑے صحافیوں سے ہوئی تھی تو انہوں نے اس کو پھر بھی اپیل کا ہی نام دیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ اپیل جو ہے سندھ حکومت کہتی ہے ہم نے دائر نہیں کی۔ جب دائر نہیں کی سندھ حکومت نے تو اس کو اپیل بھی نہیں کہہ سکتے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ تو بہرحال ایک بات تو طے ہے کہ کوئی اپیل نہیں ہے، کیونکہ دائر ہوتی تو وہ اپیل ہوتی۔ اور پھر لگتا ہی ہے کہ سندھ حکومت نے اب سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ تسلیم کر لیا ہے۔ جسٹس چیف منسٹر جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی سربراہی میں سندھ حکومت نے تسلیم کر لیا ہے کہ فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے بھی سندھ کے اندر، صوبہ سندھ کے اندر کسی قسم کی کوئی فوجی عدالت ویسے ہی نہیں بنی، تو اس لیے سندھ حکومت کا اس میں ویسے بھی کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ ان کو صرف یہ کہ سپریم کورٹ میں فریق بنا لیا گیا تھا جو آئینی درخواستیں دائر ہوئی تھی، اور یہ آئینی درخواست آپ کو بتاتے چلیں سابق چیف جسٹس جواد خواجہ کی طرف سے دائر کی گئی تھی۔ تو آپ کو یاد ہوگا وہ بیرسٹر اعتزاز احسن چیمبر میں جا کے ملے تھے، اور لطیف کھوسہ ان کے وکیل تھے، اور چیف جسٹس امرتا بندیال کو چیمبر میں ملے تھے، اور پھر کچھ دنوں بعد جو ہے وہ کیس بھی لگ گیا تھا اور بڑا تنازع پیدا ہوا تھا۔ تو یہ وہ آئینی درخواستیں ہیں، اور ان آئینی درخواستوں میں جو ہے وفاق کو فریق بنایا گیا تھا، مگر پھر چیف جسٹس بندیال کے دور میں جب یہ پروسیڈنگ آگے شروع ہوئی تو اس میں پھر صوبوں سے بھی رائے مانگی گئی، ایڈوکیٹ جنرل سے بھی رائے مانگ لی گئی، ان کو مطلب ایک قسم کا رسپونڈنٹ بنا دیا گیا، جس کی وجہ سے اب جب یہ فیصلہ آیا تو بطور رسپونڈنٹ چاروں صوبوں جو ہیں وہ پھر اس میں فریق بن گئے۔ اچھا، پھر اگر سندھ حکومت نے یہ دائر نہیں کی تو یہ ڈرافٹ کس نے تیار کیا؟ یہ سپریم کورٹ میں کسی ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کے ہاتھ میں کیسے پہنچا؟ اور کیا کوئی ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کو ایسا ڈرافٹ وصول کرنا چاہیے کہ جس کے اوپر سندھ کی حکومت کی منظوری نہ ہو، جس کے اوپر سندھ کی کابینہ کی، کیونکہ جو صوبائی حکومت ہے وہ بھی وفاقی حکومت کی طرح وہ کابینہ پر مشتمل ہوتی ہے، اور جہاں بھی قانون میں لکھا ہے کہ صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت کی منظوری سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کابینہ کی منظوری سے۔ تو وہ منظوری اگر ایک وکیل کے پاس آئی نہیں تو یہ ڈرافٹ کس نے تیار کیا؟ یہ ڈرافٹ جو ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہیں شریف جنجوعہ، ان کے پاس پہنچا، اور ایک بیرسٹر جھازیم ہیں، وہ جو ایک بڑی مشہور لا فرم ہے موٹا جو ہے، انہوں نے یہ بظاہر ڈرافٹ تیار کیا۔ کس کے کہنے پہ تیار کیا؟ یہ مسودہ تیار کس طرح ہوا؟ کس کے کہنے پہ ہوا؟ اگر سندھ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے اپیل کو نہیں دائر کی،
تو پھر کیا سندھ حکومت کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ یہ معلوم کریں کہ ان کے نالج میں لائے بغیر ان کا نام کس نے استعمال کیا اور کس نے یہ ڈرافٹ تیار کیا اور کس نے یہ خبر چلوائی، غلط خبر چلوائی کہ سندھ حکومت نے اپیل دائر کر دی ہے؟ کیونکہ یہ بظاہر ایک جعل سازی ہے، یہ ایک فورجری ہے، یہ ایک چیٹنگ ہے کہ ایک صوبائی حکومت کا نام لے کے کوئی بھی وکیل آ کے جو ہے وہ صوبائی حکومت کے بہاف پہ اپیل تیار کر کے جو ہے وہ ایڈوکیٹ ریکارڈ کے حوالے کر دیں۔ تو میرے خیال میں جس سینئر وکیل نے جہاں زیب صاحب جو موٹا والا ہیں یا موٹا ہے کہ لاء چیمبر کے بڑے سربراہ ہیں، ان سے یہ ضرور تفتیش ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ چیف منسٹر سندھ کو یہ انویسٹیگیشن آرڈر کرنی چاہیے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ کس نے یہ سندھ حکومت کا نام استعمال کیا ہے۔ یہ کافی نہیں ہے چیف منسٹر کا کہہ دینا کہ ہم نے اپیل نہیں دائر کی، یہ بھی ضروری ہے کہ یہ جانا جائے کہ سندھ حکومت کا نام کس نے استعمال کیا اور کون سے لوگ ہیں، کون سی قوتیں ہیں کہ جنہوں نے ایک اتنے سینئر وکیل، اتنے معروف لاء چیمبر کے وکیل کو ایک اتنا بڑا ٹاسک دے دیا، اور کس نے پیسے دیے، اور اگر پیسوں کی بھی ادائیگی ہوئی ہے یا کنسیڈریشن میں کوئی بیانہ ہوا ہے، کوئی ایڈوانس پیمنٹ ہوئی ہے یا جو کوئی کانٹریکٹ ہوا ہے کسی وکیل کے ساتھ، وہ ڈاکومنٹ کا بھی تفتیش کی جائے، تحقیقات کی جائے کہ کس نے کمٹ کیا تھا، کس نے یہ بات کی تھی۔ تو میرے خیال میں یہ بہت ہی ایک سیریس معاملہ ہے۔ یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ سندھ حکومت نے اپیل دائر نہیں کی، اس میں مزید تفتیش بھی ہونی چاہیے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے پہلے فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے کے خلاف جو نظر ثانی کی درخواستیں آئی تھیں، اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ میں سوال اٹھائے گئے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ نظر ثانی کی درخواستیں جو ہیں 4 سال تک پڑی رہیں سپریم کورٹ میں، اور یہ ایک ساتھ ہی دائر کی گئی تھی، اس وقت نظر ثانی ہوتی تھی، اور یہ کس کے کہنے پہ دائر کی گئی؟ یعنی کہ نظر ثانی کی درخواست جو ہے 2019 میں جب سپریم کورٹ کا فیض آباد دھرنا کیس میں فیصلہ آیا تو عمران خان کی حکومت تھی، تو عمران خان کے دور میں نظر ثانی کی درخواست وفاقی حکومت نے کی، وزارت دفاع نے کی، وزارت داخلہ نے کی، پھر نظر ثانی پیمرا نے کی، پھر الیکشن کمیشن نے بھی نظر ثانی درخواست دائر کر دی کہ ہمیں فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ منظور نہیں ہے۔ تو یہ ساری درخواستیں ایک ہی ٹائم میں اکٹھی، بلکہ شیخ رشید، اعجاز الحق، MQM اور دیگر جو فریقین ہیں، انہوں نے بھی ایک ساتھ ہی چیلنج کر دیا تھا 2019 کے فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے کو۔ تو سوال یہ اٹھا، یہ کون سی قوت تھی جو ان ساروں کی ڈوریں ہلا رہی تھی اور ایک ساتھ سب نے کی؟ اور پھر اس سے بڑا مذاق یہ ہوا کہ 4 سال تک یہ نظر ثانی کی درخواستیں لگی نہیں، یعنی کہ جسٹس گلزار احمد آئے، جسٹس آصف سعید خان کھوسہ آیا، پھر اس کے بعد چیف جسٹس عمر طاہر بندیال آیا، کسی نے وہ نظر ثانی ٹیک اپ ہی نہیں کی، 4 سال تک پڑی رہی۔ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب ٹیک اپ کی تو سارے جو نظر ثانی کے درخواست گزار تھے وہ سارے بھاگ گئے۔ تو پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے حکم میں لکھا ہے کہ جو اب انکوائری کمیشن حکومت نے بنایا ہے اس کے TOR میں بھی ڈال دیا کہ معلوم کیا جائے کہ کون سی قوت ہے جو یہ ڈوریں لاتی ہے سرکار کے اداروں کی اور صوبائی اور وفاقی حکومتوں کی، ان کو حکم دیتی ہے کہ یہ درخواستیں ڈالنی اور اب یہ واپس لینی ہے۔ تو جو کمیشن آف انکوائری بنا ہے، اب وفاقی حکومت نے بنا دیا ہے، 2 مہینے کا ٹائم دیا ہے، اس کے TOR میں بھی اب خود اٹارنی جنرل نے وعدہ کیا ہے، سپریم کورٹ نے نہیں انہیں آرڈر دیا کوئی، اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ وہ جو ہیں وہ اب اس معاملے میں جو کمیشن آف انکوائری ہے وہ اس کو کہیں گے کہ یہ بھی ان کے TOR میں شامل ہے اب، کہ وہ معلوم کریں گے کہ کون سی قوتیں ڈوریں ہلاتی ہیں، سپریم کورٹ کو مینیپولیٹ کرتی ہیں، کنٹرول کرتی ہیں۔ اور چیف جسٹس قاضی فائز صاحب بار بار یہ پوچھ رہے تھے کہ کون سی قوتیں سپریم کورٹ کو جو باہر سے کنٹرول کرتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا سیریس معاملہ ہے۔ سندھ حکومت نے اب جو کہا کہ ہم نے کوئی اپیل دائر نہیں کی، پہلے خبریں چل گئی کہ اپیل دائر کر دی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعی سنگین معاملہ ہے۔ فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے کے خلاف نظر ثانیوں کا دائر ہونا اور 4 سال بعد ایک دم سب کا واپس ہو جانا، اور اس کے بعد سندھ حکومت کے حوالے سے خبر چلنا کہ سندھ حکومت نے بھی فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے خلاف نظر ثانی دائر کر دی ہے، اور پھر سندھ حکومت کا کہنا کہ نہیں ہم نے تو نہیں کی۔ یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی تو ہے یہ جو نظام بے عزتی، یہ جو ہماری بے عزتی ہو رہی ہے اس نظام کی، یہ چلا رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے لیے سندھ کے جو چیف منسٹرز ہیں، جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر، ان کو ایک انکوائری ہولڈ کرنی چاہیے۔ وہ یہ معلوم کریں کہ جو کیئر ٹیکر نگران وزیر قانون ہیں سندھ کے بیرسٹر عمر،
کیا وہ اس میں ملوث ہیں؟ کیا وہ اپنے ہدایات اور آرڈر جو ہیں وہ کسی اسٹیبلشمنٹ سے لیتے ہیں یا کس سے لیتے ہیں؟ یا پھر جو سیکٹری لا ہیں سندھ کے، ان کو پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ ان کی نالج کے بغیر سندھ حکومت کا نام کس نے استعمال کیا اور کس نے ایک اتنے سینئر وکیل کو ٹاسک دیا۔ پھر اس کے بعد سندھ کے جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں ان کے بیان ریکارڈ ہونے چاہیے، ان سے پوچھا جائے کہ کس نے ان سے ڈسکس کیا، ان کے جو ماتحت ہیں، کیا ان کے جو ایڈوکیٹ جنرل آفس سندھ کے جو دوسرے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہیں یا دوسرے ایڈوکیٹ جنرل ہیں، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل ہیں، کیا ان میں سے کوئی ملوث ہے یہ کسی پرائیویٹ وکیل کو ہائر کرنے کے لیے، یہ پٹیشن تیار کرنے کے لیے؟ کیا ان کے نالج میں تھا؟ کیا ان کی اجازت سے یہ ہوا ہے؟ تو یہ ساری تحقیقات کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ معاملہ صرف عدالتوں میں درخواستیں دائر کرنے کا، اپیلیں یا نظر ثانیہ دائر کرنے کا نہیں ہے۔ یہ ہر سرکاری محکمے کے اندر جو ہے اگر کوئی بیرونی قوت اس کو کنٹرول کر رہی ہے ان کے فیصلوں میں، تو اس کا مطلب ہے اس ملک کا نظام جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلایا جا رہا۔ ابھی ہمیں یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ جو ہمارے موجودہ جو وفاقی حکومت ہے، کیا اس کو بھی پتہ تھا، اور کیا یہ جو اپیل دائر ہوئی ہے کیا اس کی منظوری بھی کابینہ نے، وفاقی کابینہ نے دی ہے؟ پھر جو وزیر قانون ہے اس وقت احمد عرفان جو ہیں بڑے نوجوان وکیل ہیں، کیا انہوں نے وفاقی حکومت سے مشاورت کے ساتھ کی ہے؟ کیا انوار الحق کھاکڑ جو وزیر اعظم ہیں نگران، کیا ان کو بھی پتہ تھا کہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو ہے اب ایک اپیل دائر ہو رہی ہے؟ تو یہ سارے سوال دوبارہ اٹھیں گے اگر یہ اپیل لگی۔ اچھا، یہ کیا ضروری تھا؟ وہ جو بھی قوت تھی بظاہر یہ اسٹیبلشمنٹ تھی، جیسا کہ آج تک ہوتا رہا ہے اس ملک اور اداروں کے ساتھ، تو ان کا مقصد کیا تھا یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ وہ کیوں چاہتے تھے کہ سارے صوبے جو ہیں، اچھا کچھ جو جیسے ایک ہوتی ہے نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بغل میں چھری رکھتے ہیں اور منہ میں رام رام رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں بظاہر اپنا حلیہ جو ہے وہ بڑا مذہبی رکھتے ہیں لیکن اندر سے بالکل الٹے کام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ، یہ منافقت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی منافقت ہوتی ہے، کچھ اداروں کی منافقت ہوتی ہے۔ تو جو وہ اصل میں نہیں ہوتے وہ ظاہر کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو اسی طرح کچھ قوتیں ایسی ہیں ہمارے ملک میں جو وفاقیت پہ یقین نہیں رکھتی، جو وفاق پہ یقین نہیں رکھتی، جو آئین کی بالادستی پہ یقین نہیں رکھتی، مگر وہ اپنے ناجائز غیر آئینی اور گھناؤنے مقاصد کے لیے وہ چاہتی ہیں کہ اپنے ہر کام کے اوپر جو اسمبلیاں ہیں، جو پارلیمنٹ ہے، جو صوبائی اسمبلیاں ہیں، وہ ٹھپا لگا دیں تاکہ لوگوں میں یہ تاثر جائے کہ سب کچھ آئین قانون کے مطابق ہو رہا ہے۔ چاروں صوبے جو ہیں وہ بھرپور انداز سے اس معاملے پہ متفق ہیں کہ جناب فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل بھی ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ان قوتوں نے یہ کوشش کی کہ چاروں صوبوں کی طرف سے، اور اس کے لیے انہوں نے پھر ٹرسٹ بھی نہیں کیا، وہ اپنے ہی پلانٹڈ بندے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ان پہ بھی اعتبار نہیں کرتے اور ان کو پوچھتے بھی نہیں ہیں، اور ایسے صرف ایک فون کال جاتی ہے تیار کر دو اپیل۔ تو اپنے کیئر ٹیکر پہ، پلانٹڈ لوگوں پہ بھی اگر آپ اعتبار نہیں کر رہے تو پھر فائدہ کیا؟ تھوڑا صبر کر لیں، جو قانون اور آئین کا طریقہ ہے اس کو پورا ہونے دیں۔ اس کو آپ نے آئین اور قانون کے طریقے کو جو ہے وہ ایک کاغذی کارروائی سمجھا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ وہ قوتیں جو یہ تاثر دے رہی تھی کہ وفاق اور چاروں صوبے جو ہیں یہ اس فوجی عدالتوں کے حق میں ہیں، اور میرے خیال میں اسی کے لیے جو سینٹ کا ادارہ ہے جو وفاق کی علامت سمجھا جاتا ہے، چاروں صوبوں کی جو ایک وفاقیت ہے اس کی نمائندہ ایک ادارہ سمجھا جاتا ہے، سینٹ کے اندر بھی اسی طرح بڑے ایک گھناؤنے اور گھٹیا طریقے سے ایک قرارداد منظور کی گئی، اور سینٹ کے چیئرمین نے جو گھٹیا اور گھناؤنی حرکت کی، صادق سنجرانی، یہ بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کے کہنے پہ وہاں پہ لگے اور کیسے لائے گئے۔ اس میں بھی غلطی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور آصف زرداری جیسے بڑے منجر سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں کی ہے، جس طریقے سے انہوں نے صادق سنجرانی کو منتخب کرایا۔ اب ان کو ہر طرف اسٹیبلشمنٹ نظر آتی ہے، پیپل پارٹی کو بھی اور ان کی قیادت کو بھی، مگر صادق سنجرانی صاحب نے یہ جو قرارداد منظور کروائی، اس کے بعد جو رد عمل سینٹ کے فلور پہ اب آ رہا ہے، اب اس کا بھی سامنا کرنے کو یہ صادق سنجرانی، نام تو صادق رکھ لیا لیکن ہر چیز الٹ ہے، تو یہ اس کو اب سامنا کرنے کو تیار نہیں سینٹ میں۔ اب بلائیں اجلاس، اس کے لیے ایجنڈے پہ رکھیں اور پھر ووٹنگ کروائیں اور پھر پوچھیں کہ سینٹ کیا چاہتی ہے، لیکن اپنے گھناؤنے مقاصد کے استعمال کرنے کے لیے اپنی پارلیمنٹ کو اور سینٹ کو اور اداروں کو اور سرکاری اداروں کو اور ان کے اندر نوکری باز اور جو لوگ ہیں ان کو استعمال کرنے کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے،
اس سے ہمارے اداروں کی عزت میں کمی آ رہی ہے اور لوگوں کا اعتبار اٹھتا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک مقصد تھا اور لگ یہی رہا ہے کہ جو یقین تو خیر بہت سے لوگوں کو پہلے سے تھا، لیکن اگر کسی کو کوئی شک تھا کہ یہ سارا نظام پچھلے 10 سال سے کیسے چل رہا ہے، وہ شک بھی اب دور ہو جانا چاہیے۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ کچھ سیاستدان جو ہیں اسی نظام کے ایک گھن چکر کا حصہ بن کے سامنے آ رہے ہیں، اور اس گھن چکر کے خلاف انہوں نے اپنی جدوجہد شروع کی تھی، اب وہ خود اس کا حصہ بن کے جو ہے وہ اوپر اقتدار کی سیڑھی چڑھنا چاہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو 3 صوبوں کی طرف سے درخواستیں آئی ہیں اور وفاقی حکومت کی طرف سے درخواستیں آئی ہیں، ان کا بینچ کون سا بنتا ہے اور اس بینچ کے اندر وہ کب تک بنتا ہے اور کتنا ضروری ہے کہ اس کے اوپر فوری فیصلہ ہو، کیونکہ اگر یہ درخواستیں فوری طور پہ نہیں لگتی تو پھر یقیناً سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس پہ عمل درآمد کرنا بہت ضروری ہے۔ اور جب بھی یہ اپیلیں لگتی ہیں، جتنے بھی فائل ہوئے ہیں، 4 صوبوں نے تو نہیں کی، تو جب بھی یہ اپیلیں لگتی ہیں تو پہلا سوال یہی ہونا چاہیے کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ابھی تک عمل درآمد کیوں نہیں ہوا، لیکن پھر وہی 4 سال اور پھر وہی 4 سال کے بعد ایک اور انکوائری کمیشن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت چیف جسٹس قاضی فیض صاحب آئے ہیں، جو ان سے توقعات ہیں، وہ ان توقعات پہ پورا اترنے کی بجائے وہ بھی اپنا وقت گزارنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے جو ہے مختلف طریقے اپنا رہے ہیں۔ تو پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا، اور جو بھی لوگ فوجی عدالتوں کے فوجی حکام کی تحویل میں ہیں اپنے خلاف مقدمات کے حوالے سے، وہ ابھی تک اس سویلین لوگ وہ ابھی تک واپس جو ہے سول پولیس اور اداروں کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کیوں نہیں ہوئے۔ پھر یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے فوجی عدالتوں میں خلاف جو فیصلہ آیا ہے سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، اس سے جو دشمن ملک کے جو جاسوس ہیں اور جو بڑے خطرناک دہشت گرد ہیں ان پہ بھی بہت ہی ان کو فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اس کے 2 پہلو ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو ایلین ہیں، جو اجنبی ہیں، جو غیر پاکستانی ہیں، ان کے اوپر یہ معاملہ سویلین کا لاگو نہیں ہوگا۔ اور خاص طور پہ کلبھوشن جیسوں کی مثال دی جاتی ہے، وہ تو انڈیا کی نیوی کا سولجر ہے، وہ کہاں سے سویلین آ گیا؟ تو اس لیے اس کا کلبھوشن کے کیس سے بھی کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اگر کوئی تعلق بنتا ہے کسی سویلین کا، تو یہ کب سے پڑھے لکھے لوگوں نے اور بڑے بڑے بیرسٹر کیے ہوئے لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہمارے ملک کے جو سویلین عدالتیں ہیں، جیسے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں جو ججز بیٹھتے ہیں سارے سویلین ہیں، یہ اتنے نالائق ہوتے ہیں کہ یہ کسی کیس کا آئین و قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ کب سے طے کر لیا کہ جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہوتی ہیں، جو سویلین کورٹس ہوتی ہیں، یہ ادارے بھی اب اس پہ اگر ٹرسٹ نہیں کر رہے تو پھر کون کرے گا؟ اور ادارے بھی وہ جو ماتحت ادارے ہیں۔ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلہ دینے میں جو منطق استعمال کی گئی، جو دلیل دی گئی اس فیصلے میں، وہ یہ ہے کہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ عدلیہ کی آزادی کے منافی ہیں، اور جو عدلیہ اور مقننہ اور حکومت کے درمیان اختیارات کی تقسیم ہے اس کے منافی ہیں۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے اپیل کے اندر کہ فوجی عدالتیں تو عدلیہ کا حصہ ہی نہیں ہیں، وہ تو سبارڈینیٹ جوڈیشری کہلاتی نہیں ہیں، وہ تو ایک ٹرائبونل ہے، ایک فورم ہے مختلف محکموں کے جو دیگر قوانین کی طرح بنائے گئے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ اس سے کوئی اختیارات کی تقسیم متاثر ہوتی ہے یا عدلیہ کی آزادی متاثر ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں جو دوسرے ٹرائبونل بنائے گئے ہیں ان کا بھی ایک دائرہ کار ہے، اور دوسرے ٹرائبونل کے لیے بھی جو قانون سازی کی گئی ہے اور الگ سے عدالتیں بنائی گئی ہیں، ٹرائبونل بنائے گئے ہیں، ان کی کچھ حدود ہیں۔ تو آرمی ایکٹ بھی کو ختم نہیں کیا گیا، فوجی عدالتوں کو ختم نہیں کیا گیا۔ یہ بہت بڑا ایک پروپیگنڈا اور تاثر دیا جا رہا ہے جیسے فوجی عدالتیں ختم ہو گئی ہیں، کوئی ختم نہیں ہوئی۔ فوجی عدالتیں ابھی بھی فوج کے افسران اور اہلکاروں اور خاص طور پہ ان لوگوں کو کہ جو فوج کے پے رول کے اوپر ہیں، وہ ان کو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹرائی ہو سکتی ہیں، اور صرف یہ ان شہریوں کا معاملہ ہے جن کا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ان کے مقدمات کو اب سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ وہ سویلین عدالتوں میں چلایا جائے گا۔ اور ویسے بھی ہمیں اپنی سویلین عدالتوں پہ زیادہ فخر ہونا چاہیے، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے اگر کوئی بھی سویلین حکومت
جیسے یہ نگران حکومت ہے وزیر اعظم انوار کاکڑ کی، اگر یہ کہتی ہے کہ نہیں ہمارے شہریوں کو فوجی عدالت میں چلایا جائے، تو اس سے بڑی شرمناک بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک نگران وزیر اعظم یا کوئی نام نہاد وزیر قانون جو اپنے آپ کو قانون کا ماہر کہتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سویلین عدالتیں، اس کے جو بڑے آئینی ادارے وہ اس قابل نہیں ہیں کہ انصاف دے سکیں، تو اس لیے فوجی عدالتوں میں اس کے مقدمے چلائے جائیں۔ یہ پوری دنیا میں ہماری بے عزتی ہو رہی ہے کہ ہماری سویلین حکومتیں، چاہے وہ وفاق کی ہیں چاہے وہ چند صوبائی حکومتیں ہیں، وہ یہ اپیل کر رہی ہیں کہ نہیں جی ہمارے جو سارے شہری ہیں 25 کروڑ عوام ہے، ان کو بھی فوجی عدالتوں میں ٹرائی کیا جائے۔ اس سے بڑی شرمناک اور افسوسناک بات نہیں ہو سکتی، اور اگر آپ پاکستان میں سرمایہ کاری کا ماحول بنا رہے ہیں تو یہ کوئی اچھا بیانیہ نہیں ہے کہ اس ملک میں انصاف فوجی عدالتیں ہی دے سکتی ہیں اور ہماری آئینی عدالتیں نہیں دے سکتی۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔